وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے رمضان چاند سے متعلق تصاویر جاری کر دی ہیں۔ تصاویر جمعرات 23 اپریل کو پشاور شہر میں غروب آفتاب کے وقت مغربی افق پر چاند کے مقام کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اس تصویر سے واضح ہے کہ 23 اپریل کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے سے بھی کم ہوگی۔ افق پر اس کی بلندی صرف 2 ڈگری ہوگی اور پورے صوبے خیبر پختونخوا میں کسی بھی جگہ چاند نظر آنا دوربین سے بھی ناممکن ہے۔ فواد چودھری کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کوئی بھی پاکستان میں رہ کر اگر افغانستان اور سعودی عرب کے ساتھ روزے شروع کرنا چاہے تو وہ شوق سے پورا کرے، پاکستان میں 23 اپریل کو چاند نظر آنے کی بات نہ کرے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ماہر فلکیات خالد مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خالد مفتی صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ فواد چودھری کا بیان بھی سامنے آیا اور یہ چند تصاویر جاری کی گئی ہیں جن کے مطابق 23 اپریل کو چاند نظر نہیں آ سکتا ہے، اس کے بعد اب ایک ہی دن روزہ ہونا، ایک ہی دن عید ہونا اور یہ دو چاند دیکھنے کی روایت اب ختم ہو جانی چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم صحیح طریقے سے چلیں گے، اسلامی احکامات پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں گے تو پھر ایک ہی دن ہوگا۔ پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رمضان مبارک کا آغاز یا عیدین یا کوئی بھی جو ہے 2 دن ہو۔ یہاں پر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو غلط فہمی کی بنیاد پر تو بات رہ آ گئی نا، ہم جھوٹی گواہیوں کو قبول کر لیا کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ بحیثیت مسلمان میں کیا کہوں کہ آپ اتنی بڑی اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور جھوٹی گواہیاں جب آتی ہیں تو آپ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں فواد چودھری صاحب کا کہ کم از کم اس معاملے پر اس حکومت نے کوئی سٹینڈ لیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور سائنسی لحاظ سے وہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ سائنسی لحاظ سے 23 اپریل کو چاند جو ہے وہ شام کو دکھائی اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہمارے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 7:26 پر چاند جو ہے وہ پیدا ہوگا اور اس شام کو غروب آفتاب کے وقت اس کی عمر کہیں بھی 12 گھنٹے سے بھی زائد نہیں ہے، جبکہ کم از کم 19 گھنٹے زائد ہونی چاہیے اس کی عمر جو ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ کہ غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم 40 منٹ ہونا چاہیے، وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی 19 منٹ سے زائد نہیں ہے۔ تو چاند تو پاکستان میں جمعرات کی شام قطعاً دکھائی نہیں دے سکتا، پاکستان تو کیا سعودی عرب میں بھی دکھائی نہیں دے سکتا۔ خالد مفتی صاحب، سعودی عرب میں بھی اگر دکھائی نہیں دے سکتا تو پھر وہاں پر بھی روزہ ہونا کیا ممکن ہوگا 24 اپریل کو؟ بالکل ممکن نہیں ہے، اور میں نے کسی جگہ چند 2 دن پہلے میں نے پڑھا ہے کہ وہاں کے ساتھ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 23 اپریل کی شام کو تمام سعودی شہری جب چاند دیکھنے کی کوشش کریں، حالانکہ اس دن وہاں پہ 30 جو ہے وہ شعبان ہے اور اس دن دکھائی 30 شعبان کو تو کبھی ہو سکتا کہ اگر صحیح آپ نے آغاز کیا ہو تو وہ دکھائی نہ دے۔ ایک بات کو میری ذہن میں رکھیے گا کہ سائنس تو اب کہہ رہی ہے لیکن اسلام نے 15 سال پہلے فرما دیا تھا کہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر مہینے کا آغاز ٹھیک ہوا ہو تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر 30 کو بادل نہ ہو، مسئلہ صاف ہو، چاند دکھائی نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اگر ادھر بھی یہ والا خیال آیا ہے اور اگر یہ سعودیت کا نظام ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا بھر میں نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ خالد مفتی صاحب، پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہاں کے رہائشی بضد ہوتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے اور ان کے ساتھ ہی عید کریں گے، حالانکہ ایک دن کا فرق ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے رہا ہے چاند دکھائی دینے میں بھی، تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ اس طرح ہے جی کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایک دن کا فرق رہا ہے، یہ ایک دن کا فرق جو ہے یہ اکثر جو ہے غلط ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، میں نے جو ساری اپنی تحقیق کی ہے اس میں یہ ہے، اور پچھلے 50 سال کی آپ اگر لے لیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ تقریباً 10-11 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں دنیا پوری میں ایک ہی دن چاند میں دکھائی دینا ہوتا ہے۔ تمام اسلامی مہینوں کا آغاز ایک ہی ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مثال کے طور پر پاکستان میں چاند کی عمر جو ہے وہ 19 گھنٹے ہے دکھائی نہیں دیا، سعودی عرب میں 21 گھنٹے دکھائی دے گیا، یہ پاسبلٹی کبھی کبھار ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ نہ پاکستان میں دکھائی دیا نہ دیا سعودی عرب میں، لیکن مراکش میں اس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ دکھائی دے گیا، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک ہی روز شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ روایت
جو ہے اس کے حساب سے نہیں کرتا، وہ اپنا دوسرے حساب سے کرتا ہے. انہوں نے جو عمر کلاک کیلنڈر بنایا اس حساب سے کرتے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں یہ تفرقہ پھیلتا ہے. اور سعودی عرب کی پیروی کرتے کچھ لوگ کرتے ہیں. ہاں وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے سعودی عرب کی پیروی کرنی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ مت کہیں کہ مسجد قاسم علی میں اتنے لوگوں نے چاند دکھائی دینے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے خالد مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.